بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس صحتك قبل مرضك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جن میں سے ایک چیز صحت ہے، مرض کے آنے سے پہلے اسے غنیمت جانو۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو ایک طرف انسان کی چاہت کے موافق ہے، کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں صحت مند رہوں، مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو جسمانی اعتبار سے، اور دوسرا اس اعتبار سے یہ نعمت ہے کہ صحت کی حالت میں انسان بہت سے خیر کے کام کر سکتا ہے جو بیماری کی حالت میں نہیں کر سکتا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن قوی خیر من مؤمن ضعیف، کہ طاقتور آدمی صحت مند ہو، طاقت مند ہو، جسم اس کا صحیح ہو، تو وہ بہتر ہے اس مومن سے جو ضعیف ہے، کمزور ہے، کیونکہ کمزوری میں بہت سے کام نہیں ہو سکتے۔ اب جنگ ہے، جہاد ہے، اور مشقت کے کام ہیں، راہ خدا میں سفر کرنا ہے، حج کا سفر ہے، یا اور ایسی مشقتیں ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ تو طاقتور آدمی، جسم جس کا سلامت ہے، جسم صحیح ہے، تندرست ہے، وہی اٹھا سکتا ہے، کمزور آدمی کے بس کا وہ کام نہیں ہے۔ تو اس لیے صحت کی حالت میں، طاقت کی حالت میں آدمی کے پاس خیر کے بہت سے کام کرنے کے موقع ہوتے ہیں، نیکیاں کمانے کے بہت سے موقع ہوتے ہیں، لیکن یہ حالت عارضی ہے۔ یہ حالت کب تک انسان کے پاس رہے، صحت کی نعمت اس کے پاس کب تک رہے، کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلا آنے والا سانس جو ہے وہ بیماری کا ہو، چلتے چلتے اٹھتے بیٹھتے کہیں نہ کہیں سے آدمی کو جو ہے بیماری لگ جاتی ہے بسا اوقات، جس کے نتیجے میں پھر وہ بہت سے خیر کے کام جو صحت کی حالت میں کر سکتا تھا، وہ اس کے لیے حسرت کا سامان بن جاتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ میں تو اب نہیں کر سکتا۔ تو صحت کی حالت میں کو فرمایا غنیمت جانو، اس کو اپنے لیے ایک چانس سمجھو۔ غنیمت جاننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس وقت کو قیمتی بنا لو، قبل اس کے کہ یہ وقت انسان کے ہاتھ سے نکل جائے، تو اس کو قیمتی بنا لو، اس کو ضائع نہ کرے انسان۔ تو صحت کی حالت میں کیے گئے اعمال یہ اس کے مرض کی حالت میں بھی کام آتے ہیں۔ وہ کیسے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک بندہ صحت کے زمانے میں ایک عمل کر رہا تھا، چاہے وہ عبادت کی لائن کا ہو، یا خدمت کی لائن کا ہو، یا ریاضت کی، مجاہدے کی، مشقت کی لائن کا ہو، بہرحال وہ کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی سرگرمی کر رہا تھا، لیکن بیماری آ گئی۔ اب بیماری کی حالت میں ظاہر ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتا، مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ تو اللہ رب العزت سے ان کے فرشتے یہ پوچھتے ہیں کہ یا اللہ، یہ بندہ عمل تو اب نہیں کر پا رہا، لیکن کیا لکھا جائے؟ فرمایا کہ اس بندے کا جذبہ یہ تھا کہ یہ اگر، یعنی لفظ تو نہیں لیکن مفہوم یہ ہے، اس بندے کا جذبہ یہ تھا کہ اگر یہ قیامت تک بھی زندہ رہتا تو یہ فلانا نیک کام کرتا رہتا، لیکن اب عارضہ آ گیا، اس کو بیماری آ گئی جس کی وجہ سے یہ اب یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن اس کا دل یہی ہے، نیت اس کی یہی ہے کہ میں یہ نیک کام کروں۔ تو اس لیے اس کے جذبے کو، اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دو۔ تو جو صحت کی حالت میں انسان نیکیاں کرتا ہے، وہ مرض کی حالت میں اس کے کھاتے میں لکھی جاتی ہوں۔ اسی کو ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے،
جب وہ بیمار ہو گئے زیادہ، کچھ فالج کا مسئلہ ہوا زندگی کے آخر میں ان کو، تو فرمانے لگے کہ آج کل ہم پینشن پر ہیں۔ پینشن کیا ہے کہ جوانی میں کام کر لیا، اپنی جوانی کو، اپنی صحت کو غنیمت جانا، اس سے خوب کام لیا، حتیٰ کہ اب جب بیماری آ گئی تو کوئی بات نہیں ہے، اب انشاءاللہ اللہ کے دربار سے ہمیں بغیر کیے ملے گا۔ تو جو آدمی اپنی صحت کے زمانے کو غنیمت جانتا ہے اور اس کو نیک اعمال میں لگانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کی بیماری کو بھی نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔